بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت رحم اور کرم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ۔ فرعون کے محل میں آج آپ کے ساتھ قصہ شیئر کریں گے، واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا۔ اس سے پہلے جو بھی دوست چینل پہ نئے آئے، چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ 5000 سال قبل مصر کے حکمرانوں کو فرعون کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ فرعون مطلق العنان حکمران ہوتا تھا اور خدائی کا دعویٰ بھی کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے ہی ایک فرعون کے دور میں دنیا میں تشریف لائے۔ اس وقت بنی اسرائیل کے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، مصر میں قبطیون کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ قبطیون کا تعلق حکمران طبقے سے تھا اور وہ بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھایا کرتے تھے، کیونکہ بنی اسرائیل فرعون کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کرتے تھے۔ بنی اسرائیل خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتے اور اللہ کے پیغمبر کے منتظر رہتے، جس کی آمد کی بشارت دی گئی تھی اور جسے انہیں اس مصیبت بھری زندگی سے نجات دلانا تھی۔ فرعون نے کبھی اس بشارت کے بارے میں سنا تھا۔ اس نے تشویش کی تو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل کا عقیدہ ہے کہ ان کے درمیان پیدا ہونے والا ایک لڑکا ایک روز فرعون کی بربادی کا باعث بنے گا اور اپنی قیادت میں انہیں مصر سے لے جائے گا۔ چند روایات کے مطابق اسے ایک خواب میں آیا جس میں اس نے دیکھا کہ ایک آگ نے سوائے بنی اسرائیل کی بستیوں کے پورے شہر کو جلا رکھا ہے، سب کچھ جلا راکھ کر دیا ہے۔ خوابوں کی تعبیر بتانے والوں نے اس کی تشریح یہ کی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو فرعون کی تباہی کا باعث بنے گا۔ اس خواب کو حقیقت کا روپ دھارنے سے روکنے کے لیے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے۔ کچھ عرصہ تک اس کے حکم پر عمل ہوتا رہا، مگر پھر اس کے مشیروں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل کو ایسے گھٹیا کام انجام دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن کے کرنے پر کوئی اور آمدہ نہیں ہوتا۔ اگر ان کے بچوں کا قتل اسی طرح جاری رہا تو جلد ہی ان کی نسل ختم ہو جائے گی اور پھر گھٹیا کام کرنے کے لیے کوئی باقی نہ رہے گا۔ اس بات سے بچنے کے لیے ایک نیا حکم نامہ جاری کیا گیا، جس کے تحت بنی اسرائیل کے بچوں کو 1 سال قتل کیا جاتا اور دوسرے سال بخش دیا جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے جب بچوں کو قتل نہیں کیا جا رہا تھا، لہٰذا وہ محفوظ رہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل کے سال میں پیدا ہوئے اور یوں انہوں نے اپنا پہلا سانس موت کے سائے میں لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کچھ عرصہ چوری چھپے انہیں دودھ پلاتی رہی، لیکن جلد ہی یہ واضح ہو گیا کہ ان کی موجودگی کا راز کھل جائے گا اور فرعون کے ہر کار انہیں مار ڈالیں گے۔ ان کی فکر و تشویش کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ تب اللہ پاک کا حکم آیا، ان سے کہا گیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکری میں ڈالیں اور ٹوکری دریائے نیل میں بہا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ وہ ایک روز ان کے بیٹے کو ان کے پاس واپس لے آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس حکم پر عمل کیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا، انہیں ایک ٹوکری میں ڈالا اور پھر ٹوکری کو دریائے نیل میں بہا دیا۔ تاہم انہوں نے اپنی بیٹی سے کہہ دیا کہ وہ ٹوکری کا پیچھا کرے۔ جیسے ہی ٹوکری نے پانی کو چھوا، نیل کی موجیں پر سکون اور مدم ہو گئی اور یہ آرام و سکون سے بہنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دریا کے کنارے کنارے اس کا پیچھا کرتی رہی۔ ہوتے ہوئے ٹوکری فرعون کے محل کے نزدیک دریا کے کنارے سے آ لگی۔ فرعون کے خادموں نے ٹوکری کو دیکھ کر اسے باہر نکالا اور اسے فرعون اور اس کی ملکہ بی بی آسیہ کی خدمت میں لے گئے۔ اپنے شوہر کے برعکس
بی بی آسیہ ایک مومنہ، رحم دل اور مشفق خاتون تھی۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی، اور جب انہوں نے ٹوکری میں ایک خوبصورت بچے کو اپنی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے پایا تو ان کا دل بے اختیار ہو گیا۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ وہ اس بچے کو گود لے کر اس کی پرورش کرنا چاہتی ہے۔ قدرتے ہوئے تعامل کے بعد فرعون مان گیا۔ بی بی آسیہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے حکم دیا کہ بچے کے لیے ایک انا کا انتظام کیا جائے۔ کئی عورتیں آئیں اور بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کی، مگر اس نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ بی بی آسیہ کو اس پر بہت تشویش ہوئی۔ چند روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، جو کہ ٹوکری کے پیچھے پیچھے محل میں چلی آئی تھی، وہ وہاں موجود تھی۔ اس سے پوچھا گیا کہ وہ ٹوکری کا پیچھا کیوں کر رہی تھی، اور اس نے جواب دیا تھا کہ وہ ایسا تجسس کے مارے کر رہی تھی۔ جب اس نے ملکہ کی پریشانی دیکھی تو اس نے کہا کہ وہ ایک خاتون کو جانتی ہے جس کا دودھ پینے سے بچہ انکار نہیں کرے گا۔ اپنی والدہ کو لے آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی والدہ نے سینے سے لگایا گیا تو انہوں نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر بی بی آسیہ بہت خوش ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کے انا مقرر کر دیا۔ یوں اللہ نے اپنا وعدہ نبھایا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موت سے محفوظ رکھا اور انہیں ان کی والدہ سے ملا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جانی دشمن کے محل میں پرورش پائی اور آگے چل کر اس کی بربادی کا سبب بنے۔ بے شک اللہ کے کام بڑے پر اسرار انداز میں انجام پاتے ہیں۔ ہم انسان چھوٹا ذہن اور کمزور نگاہ رکھتے ہیں، اس لیے ایسی باتوں کو سمجھ نہیں پاتے اور اس لیے پریشانیوں اور شک و شبے کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اللہ پر کامل ایمان رکھیں اور یقین رکھیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے کسی وجہ کے تحت ہوتا ہے، تو ہمیں کبھی پریشانی، خوف یا شک و شبہ کا سامنا نہیں ہوگا۔ بے شک اللہ پاک جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔